النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ صدف فاطمہ بنت محمد صادق صاحبہ کی روح کو احسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اصالہ ثواب کی مجلس ہے اور ابھی اس سے قبل ایک مکمل مجلس ہو چکی ہے۔ البتہ یہ بھی عرض کر دوں کہ مولانا کوئی کتاب یا کاپی وغیرہ لے کر نہیں بیٹھے تھے، تب انہوں نے 1.5 گھنٹے پڑھی ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں مکمل ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، تو یہ بھی ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ بہرحال بہت سے امتحانات سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے۔ بہرحال ذکر اہل بیت ہے، ایصال ثواب کی غرض سے کچھ دیر آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش ہوں گی۔ اولاً اس آیت کی وجہ یہ بیان کر دوں، سورہ مبارکہ صافات کی 83ویں آیت ہے جو پیش کیا ہے، مختصر آیت ہے، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ گفتگو بھی مختصر ہی رہے۔ اعلان ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ جناب نوح کے شیعوں میں جناب ابراہیم تھے یا ہیں، جو بھی ہم ترجمہ کریں۔ یہ جناب نوح کا بھی تذکرہ ہے اور جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے، اور قرآن نے جناب ابراہیم کو جناب نوح کا شیعہ کہا ہے۔ اور وجہ اس آیت کی یہ ہے کہ پرسوں کی تاریخ 15 شوال المکرم ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت کریمہ پیش کی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگوں کی پہچان آج مذہب جعفری ہے، یعنی ہم انہی امام کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ہماری شناخت بھی مذہب جعفری ہے۔ جب اس امام کی شہادت کی تاریخ ہے تو کوشش ہے کہ کچھ دیر امام کے حوالے سے یا اس مذہب کے حوالے سے کچھ باتیں بیان ہو جائیں۔ اور یہ بھی یہاں عرض کر دوں کہ ہرگز اولاً میرا مزاج کہیں بھی کسی پر طنز یا اعتراض کا نہیں رہتا ہے۔ بہرحال آدمی کو اپنے بارے میں اپنی جگہ پر گفتگو کرنے کا یا اپنی باتیں پہنچانے کا حق ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سامنے والے پر اعتراض ہے یا سامنے والے پر طنز ہے۔ بہرحال ہمیں شیعہ ہونے پر ناز ہے، ہمارا مذہب شیعہ ہے، ہم مذہب جعفری سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا کچھ مذہب جعفری کے بارے میں بعض باتیں بیان کرنے کی کوشش ہوں گی۔ اور ہر مذہب کو اختیار ہے، ہر مذہب والے کو اختیار ہے کہ اپنے بارے میں تلاش کرے، جستجو کرے، معلوم کرے کہ ہمارا کون سا مسلک ہے، ہمارا کون سا مذہب ہے، ہماری بنیادیں کیا ہیں، ہماری اساس کیا ہے۔ لہذا ہم کو بھی حق ہے کہ ہم اپنی مذہب کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنی شناخت کے بارے میں غور کریں، اور بالخصوص ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں کا فریضہ ہے کہ ہمیں خود معلوم ہو کہ مذہب اہل بیت کیا ہے۔ اور چونکہ مذہب شیعہ جو مذہب جعفری کئی نام اس کے ہیں، شیعہ مذہب بھی کہلاتا ہے، شیعہ انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ مذہب جعفری اس سلسلے میں وضاحت کر دوں، یعنی یہ منسوب ہے امام صادق کی طرف۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
چونکہ امام کا نام جعفر تھا لہٰذا یہ جعفری مذہب کہلاتا ہے۔ یہاں پر ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو، اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے مذہب جعفری کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ امام جعفر نے اس مذہب کو بنایا ہے۔ بہرحال علماء بھی موجود ہیں، ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ امام صادق نے اس مذہب کو ایجاد کیا ہے، اس مذہب کو بنایا ہے، ہرگز نہیں۔ ہمارا عقیدہ مذہب اہل بیت کے بارے میں، مذہب شیعت کے بارے میں یا شیعہ مذہب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مذہب وہ ہے جسے اللہ نے بنایا ہے، یعنی ہم اس مذہب کو مانتے ہیں جسے اللہ نے بنایا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ علماء کی موجودگی میں اپنی ذمہ داری پر عرض کر رہا ہوں کہ وہ شیعہ نہیں ہے جو اللہ کے مذہب کو نہ مانتا ہو، اور وہ شیعہ نہیں ہے جو 100% اللہ کے اسلام کو نہ مانتا ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اسلام ہے، ہمارے پاس جو دین ہے، ہمارے پاس جو مذہب ہے، وہ حتیٰ نبی کریم کا بھی بنایا ہوا نہیں ہے، یہ بنایا ہوا اللہ کا ہے، نبی کا لایا ہوا دین ہے۔ تو یہ پیغمبر کا لایا ہوا دین ہے شیعت کے بارے میں۔ اب بہرحال کون کیا کہتا ہے اس سے ہم سے مطلب نہیں، بہرحال ہم اپنے مذہب کے بارے میں، اور ہر انسان کو کسی کے بارے میں پتہ لگانا ہو تو خود اس سے جا کر معلوم کرے کہ بھئی آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے۔ نہ یہ کہ ہم نے کچھ سن لیا ہے اور سننے کے بعد ہم کہیں کہ نہیں آپ کا عقیدہ یہ ہے، سنا سنایا عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ کبھی کبھی حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہوتا ہے، کان اور آنکھ کے درمیان 4 ہی انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سی باتیں جو تم نے سن رکھی ہوں وہ باطل ہے، لیکن اگر اللہ نے آنکھ دی ہے اور اس آنکھ کا استعمال کر کے آنکھوں سے دیکھ لو تو تمہیں حق معلوم ہو جائے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ نہ کہیں کہ کون کیا کہتا ہے۔ بھئی اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے فکر دیا ہے، اور پھر ہمارے ذہن میں آپ کے بارے میں کیا ہے یہ اور ہے، ہم آپ سے پوچھیں کہ بھئی آپ کا عقیدہ کیا ہے یہ اور ہوتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلا مذہب اور اسلام کے بارے میں ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ آج بھی 1443 ہجری میں ہمارے پاس وہی اسلام ہے جو نبی لے کر آئے ہیں، آج بھی وہی مذہب ہے جو پیغمبر لے کر آئے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں جو اسلام مکمل ہو گیا ہے اسی اسلام کو قیامت تک جاری رہنا ہے۔ اور اس بنیاد پر ایک جملہ عرض کروں کہ شیعہ اسی کو کہتے ہیں جو اسی اسلام کو مانتا ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، اسی دین کو مانتا ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، اسی دین کو مانتا ہے جسے پیغمبر لے کر آئے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں ایک آیت بہرحال ہمارے اساس اور بنیاد میں سے ہے، قرآن کی آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اس آیت کا نزول غدیر میں ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن پر یقین ہے تو یہ بھی یقین کرنا پڑے گا کہ قرآن نے غلط نہیں کہا ہے۔ قرآن نے جملہ کہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ دین کے مکمل ہونے کا مطلب ہے کہ آج ہم نے دین میں دروازہ بند کر دیا، آج کے بعد سے نہ دین میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ یہ مکمل ہے، یعنی وہی ہے کہ اس میں کمی نہیں ہو سکتی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی لیے ہم اسی بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہی دین ماننا ہے جو غدیر میں مکمل ہو گیا۔ اور اس کا ایک ثبوت اور عرض کر دوں کہ ظاہراً کسی موقع پر عرض کیا ہے کہ کربلا سے آج ہم لوگ وابستہ ہیں۔ کربلا میں نواز نبی نے ایک مشہور جملہ ہے، فرمایا تھا کہ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو، تمہارے قتل کی وجہ کیا ہے، یعنی میرا جرم کیا ہے، میری خطا کیا ہے، اور کس بنیاد پر میرے مقابلے پر آئے ہو۔ اور یہ کہنے کے بعد ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ کیا میں نے شریعت محمدی میں تبدیلی کی ہے، یعنی پیغمبر کی وفات کے تقریباً 50 برس کے بعد، 11 میں پیغمبر کی وفات ہے اور 61 ہجری واقع کربلا ہے۔ اس وقت نواز نبی نے سوال کیا تھا کہ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے یا حرام محمدی کو حلال کیا ہے۔ اس وقت یہ کہوں کہ تمام امت مسلمہ موجود تھی، تمام امت مسلمہ کے نمائندے موجود تھے، ہر ایک موجود ہے، اور نواز نبی ایک سوال کر رہا ہے۔ یہ سوال نہیں ہے بلکہ ایک پیغام بھی ہے اور چیلنج بھی ہے۔ سوال کیا ہے کہ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے یا حرام محمدی کو حلال کیا ہے، میرے مقابلے پہ کیوں آئے ہو۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، نبی کے نواسے نے جملہ کہا ہے، اس بھری ہوئی کربلا میں لاکھوں کے مجمع میں کوئی ایک نہیں اٹھا جس نے کہا ہو کہ آپ نے فلاں شریعت محمدی کو بدلا ہے، فلاں پیغمبر کے حکم کو بدلا ہے۔
اگر نواز نبی یہ سوال کر رہا تھا تو اگر 1% حسین ابن علی نے شریعت کو بدلا ہوتا تو کوئی ایک تو کھڑے ہو کر کہتا کہ فلاں حکم آپ نے بدل دیا ہے، اور اگر حسین ابن علی نے نہیں ان کے باپ نے بدلا ہوتا تو جو لوگ یہ کہہ سکتے تھے جواب میں کہ بغضاً لابیک ہم آپ کو آپ کے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں، وہ یہ ضرور کہہ سکتے تھے کہ آپ کے باپ نے شریعت کو بدلا ہے۔ یعنی جس وقت نواز نبی نے سوال کیا ہے کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، میں نے دین کو بدلا ہے، کوئی ایک نہیں کھڑا ہوا، نہ تو امام حسین کے بارے میں کہا ہے، نہ امام حسن کے بارے میں کہا ہے، نہ امام حسین امیر المومنین کے بارے میں کہا ہے۔ گویا امام حسین نے جملہ نہیں کہا تھا، بلکہ اس وقت کے تمام امت مسلمہ سے یہ اعتراف لے لیا تھا کہ آج بھی ہمارے پاس وہی اسلام ہے جو ہمارا نانا لے کر آیا ہے۔ اور میں ایک جملہ عرض کروں کہ ہمارے ہاں 1400 سال گزرنے کے بعد یہ جو یاد کربلا منائی جاتی ہے، یہ جو ذکر حسین ہوتا ہے، یہ تذکرہ ابا عبداللہ الحسین ہوتا ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہی اسلام ہے جو پیغمبر کا لایا ہوا ہے، ہمارے پاس وہی دین ہے جو نبی کا لایا ہوا دین ہے۔ ہمارے ہاں ذرہ برابر نبی اس نبی کے لائے ہوئے دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ہمارے ہاں ذرہ برابر کمی و زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیں وہی دین ماننا ہے جو نبی لے کر آئے ہیں، ہمیں اسی اسلام کے اوپر عقیدہ رکھنا ہے جو پیغمبر کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ تو پہلی چیز ہے کہ شیعہ کا ایک مفہوم ہے کہ جو مکمل اسلام کو مانتا ہے، اس معنی میں کہ اس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی قیامت تک نہ کوئی چیز کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ دین وہی ہے جو پیغمبر لے کر آئے، شریعت وہی ہے جو پیغمبر لے کر آئے۔ دوسری چیز ہے کہ اسی شیعت کے سلسلے میں جو ایک لفظ استعمال کیا ہے، خود قرآن نے بھی کہا ہے، قرآن میں 3 جگہوں پر لفظ شیعہ آیا ہے۔ ایک تو جناب ابراہیم کے لیے ہے، جناب نوح کے شیعہ کہے گئے، اسی طریقے سے جناب موسیٰ کے لیے، جناب موسیٰ کے ایک ساتھی کو بھی قرآن نے شیعہ کہا ہے، وہاں بھی جناب موسیٰ کے ساتھی کو قرآن نے ان کا شیعہ کہہ کر پہچنوایا ہے کہ 2 لوگوں میں جھگڑا ہوا تو ایک قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب موسیٰ کا شیعہ تھا اور ایک ان کا دشمن تھا، یعنی یہ لفظ وہاں موجود ہے۔ تو دوسرا لفظ ہمارے ہاں ہمارے لیے مذہب کے لیے شیعت کے ساتھ ساتھ، اولاً شیعت کے سلسلے میں یہ وضاحت کر دوں، شیعہ کہتے ہیں جو کسی کو مکمل طور پر مانتا ہے، شیعہ کہتے ہیں جو مکمل طور پر کسی کو مانتا ہے، شیعہ کہتے ہیں جو 100% کسی کو اپنا لیتا ہے، شیعہ کہتے ہیں جو اپنے کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے، شیعہ کہتے ہیں جو اپنے کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اسی کو دیکھتا ہے۔ کوئی کسی کا شیعہ ہوتا ہے تو شیعہ کا مطلب اس کے لیے ایک عام لفظ ہے جو آپ کا سنا بھی ہوا ہے، معمولاً عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس بھی ہے، دیکھتے ہی رہتے ہیں، تشیع جنازہ۔ تشیع جنازہ میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہی شیعہ والے ہیں، یعنی جو شیعہ میں الفاظ ہیں وہی تشیع جنازہ میں ہیں۔ تشیع جنازہ کب کہا جاتا ہے؟ تشیع جنازہ اس وقت کہتے ہیں کہ جب آپ جنازے کے بالکل ساتھ ساتھ چلیں، جنازے کے ساتھ ساتھ چلیں، اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جنازے سے آگے بڑھ جائیں، یعنی اگر آپ جنازے سے آگے بڑھ گئے تب بھی تشیع جنازہ نہیں ہے، اور اگر جنازے سے پیچھے رہ گئے تب بھی تشیع جنازہ نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جنازہ روڈ پہ ہو، ہم یہاں پہ کھڑے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ ہم تشیع جنازہ کر رہے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو آپ جنازے سے آگے جائیں تب تشیع جنازہ باقی رہے گی، نہ بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں، ساتھ میں رہنا ہے۔ اور دوسرا ایک تشیع جنازہ اس وقت کہتے ہیں کہ جس رفتار سے، جس اسپیڈ سے جنازہ چلے اسی رفتار سے آپ بھی چلیں، یعنی آپ کی رفتار، آپ کی چال اس کے برابر ہو، نہ تو تیز چلیں اس سے نہ آہستہ چلیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جہاں پر جنازہ رک جائے آپ وہاں رک جائیے، جہاں جنازہ چلنے لگے وہاں چلیے، جدھر جنازہ مڑے ادھر مڑیے، جس طرف جنازہ جائے ادھر جائیے۔ یہاں آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ وہ تو ادھر جا رہا ہے ہم ادھر جائیں گے، نہیں، جدھر وہ مڑے گا ادھر بھی مڑنا پڑے گا۔ تو جب انسان مکمل طور پر کسی کے پیچھے چلتا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں تشیع جنازہ۔ اسی سے نکلا ہے لفظ شیعہ، شیعہ علی، اس کا مطلب جو علی کو نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے، جو علی کرے وہی کرے، اسی کو علی کا شیعہ کہا جاتا ہے۔ شیعہ علی کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کو اپنا سب کچھ مان لیتا ہے، علی کی زندگی کو نگاہوں میں رکھتا ہے، جدھر جدھر علی جاتے ہیں ادھر ادھر جاتا ہے، اسے علی کا شیعہ کہتے ہیں۔ ایک متفق علیہ حدیث پیغمبر اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ اگر حق کو تلاش کرنا ہے تو حق کے پیچھے نہ جاؤ، تمہیں حق نہیں ملے گا۔ اگر حق کو تلاش کرنا ہے تو علی ابن ابی طالب کو تلاش کر لو، اس لیے کہ حق ادھر ہی جاتا ہے جدھر علی جاتے ہیں، جدھر علی جائے سمجھ لو حق ادھر ہی جا رہا ہے۔ اور جب علی ادھر جاتے ہیں جدھر حق جاتا ہے، یا جدھر علی رہتے ہیں ادھر ہی حق رہتا ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ جب پیغمبر نے فرمایا جدھر علی جاتے ہیں ادھر ہی حق جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شیعہ کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے کہ جو حق راستے پر آ جاتا ہے، چونکہ نبی کے زبان پر یہی تو الفاظ آئے ہیں، جدھر جدھر علی جائے اس کے پیچھے چلنے والے کو حق ہی کہتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو پیغمبر علی کے راستے پر چلے اسی کو حق کہتے ہیں۔ لہذا ہمارے ہاں پہلی چیز ہے شیعہ کا اصل معنی یہ۔ اب اسی سلسلے میں اہل سنت کا ایک میں آپ کے سامنے حوالہ بھی پیش کر دوں کہ جو لفظ شیعہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی بٹھائی گئی کہ یہ لفظ پیغمبر کے بعد وجود میں آیا ہے، یعنی لفظ شیعہ پیغمبر کے بعد وجود میں آیا ہے، اور اس بنیاد پر ایک صلوات پڑھ دی بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ وہ روایت یہ ہے کہ اولاً آیت ہے سورہ بینہ کی، مشہور آیت ہے سورہ بینہ، اس کی 7ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو عمل صالح کرتے ہیں اور صاحب ایمان ہوتے ہیں، اولئک ھم خیر البریہ، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں، یہی لوگ خیر البریہ ہیں۔ اس کے لیے کئی حوالے بہرحال میرے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ ایک معتبر حوالہ ہے، اہل سنت کے عالم ہیں علامہ سیوطی، ان کی مشہور تفسیر ہے تفسیر در منصور۔ آپ سورہ بینہ کی اس آیت کے ذیل میں ایک روایت جا کر دیکھیں، اس میں موجود ہے، تفسیر طبری میں بھی ہے، صواعق محرقہ میں بھی ہے، شواہد التنزیل میں بھی ہے، اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں ہے، ینابیع المعدت وغیرہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ روایت یہ ہے کہ جب آیت نازل ہوئی، آیت ہے قرآن میں موجود ہے، آیت جب نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں، اولئک ھم خیر البریہ، وہی لوگ خیر البریہ ہیں، وہی لوگ بہترین مخلوق ہیں، وہی لوگ بہترین انسان ہیں، خیر البریہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اب اس کے سلسلے میں جو میں نے حوالے دیے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے تقریباً 12-13 میں نے خود حوالے لکھے ہیں اہل سنت کے۔ اس میں ایک روایت ہے کہ پیغمبر نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مخاطب بنایا، میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ جائیے ان تفاسیر میں دیکھیے، ان تفاسیر کے الفاظ ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے امام علی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے علی انت و شیعتک ہم خیر البریہ، یعنی یہ الفاظ ہے تفسیر کے کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ خیر البریہ ہیں، یعنی یہ لفظ موجود ہے وہاں تفسیروں میں، یہ الفاظ کے لما نزلت هذه الآیہ قال الرسول علی یا علی ہم انت و شیعتک، یعنی الفاظ کے بدلنے کے ساتھ یہ جملہ ہے کہ اے علی اس خیر البریہ سے مراد تم اور تمہارے شیعہ ہیں۔ کم از کم اتنا تو ثابت ہوا کہ پیغمبر نے اپنی زندگی ہی میں لفظ شیعہ استعمال کیا ہے، یعنی اتنا تو ثابت ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی ہی میں لفظ شیعہ استعمال کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لفظ شیعہ بعد میں وجود میں آیا ہے، یہ بعض لوگوں غلط فہمی ہوتی ہے، یہ جو الزام لگتا ہے کہ رافضی ہے، رافضی کا مطلب چھوڑ دینے والا۔ الحمدللہ ہم نے آج تک کسی راستے کو نہیں بدلا ہے، ہمارا راستہ جو نبی کے زندگی میں تھا آج بھی وہی راستہ ہے، ہم نے راستہ نہیں بدلا۔ الحمدللہ ہم پیغمبر کے زمانے میں بھی اسی راستے پر تھے جس راستے پر نبی اور علی تھے، اور آج بھی اسی راستے کے اوپر ہیں جس راستے کے اوپر نبی اور علی ہیں۔ تو یا علی انت و شیعتک، تم اور تمہارے شیعہ۔ اور ایک حوالے کے طور پر ایک معتبر حوالہ ہے، یہ بھی عالم اہل سنت ہیں، ابو حاتم رازی، ابو حاتم رازی کے الفاظ ہیں، اور اس سلسلے میں ایک صلوات پڑھ دیے بر محمد و آل محمد۔ یہ ابو حاتم رازی یہ تقریباً 205 ہجری کے ہیں، یعنی آج کے نہیں ہیں،
205 ہجری کے یہ ایک عالم ہے، معتبر عالم ہے، ان کی کتاب ہے الزینہ۔ بہرحال 10 سے 15 منٹ، زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ یہ ابو حاتم رازی 205 ہجری ان کی کتاب ہے الزینہ۔ اس کتاب میں انہوں نے کچھ الفاظ بیان کیے ہیں جو میں من عنوان الفاظ کو نقل کر رہا ہوں۔ الفاظ یہ ہیں کہ الشیعۃ لقب لقوم کانوا قد الفوا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ شیعہ یعنی 205 ہجری کے ہیں، آج کے نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ شیعہ اس قوم کا لقب ہے جو لوگ علی ابن ابی طالب سے الفت و محبت رکھتے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ الفاظ، اور قابل غور جملہ یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب سے الفت و محبت رکھتے ہیں فی حیات رسول اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول کے بعد جنہوں نے علی سے محبت کی ہو۔ الفاظ ان کے ہیں کہ جو لوگ نبی کی زندگی میں علی سے الفت و محبت کرتے تھے انہیں شیعہ علی کہا جاتا تھا۔ یعنی یہ لفظ پیغمبر کے زمانے میں وہ لوگ فی حیات رسول اللہ اس لفظ کے ساتھ کہ پیغمبر کی زندگی میں، اور پھر مثال بھی دی ہے، وہ اسی نام سے لوگ پہچانے جاتے تھے۔ یعنی انہوں نے لکھا اسی نام سے لوگ پہچانے جاتے، مثل سلمان الفارسی، جیسے سلمان فارسی ہیں، ابی ذر غفاری ہیں، مقداد ابن اسود ہیں، وہ عمار ابن یاسر، اور اس کے بعد جملہ لکھا وَكَانَ يُقَالُ لَهُمْ شِيَّةُ عَلِيٍّ، انہی لوگوں کو علی کا شیعہ کہا جاتا تھا۔ وَكَانَ يُقَالُ لَهُمْ شِيَّةُ عَلِيٍّ، یہ وہ لوگ تھے جنہیں شیعہ علی کہا جاتا تھا، یعنی جنہوں نے علی ابن ابی طالب کو اپنا مقتدی مانا ہے، جنہوں نے امیر المومنین کو اپنا سب کچھ مانا ہے۔ اب یہاں پر رک کر ایک روایت عرض کر دوں، اس کے بعد اپنی بات کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ نوجوانوں کے لیے ہے، چونکہ پرسوں کی شہادت کی تاریخ بھی ہے۔ امام نے فرمایا اسی مفہوم کی 2 روایتیں ہیں، ایک روایت مولا متقیان سے، اور میں امام صادق کی روایت بیان کر رہا ہوں۔ امتحنوا شیعتنا، اگر یہ پہچاننا ہو کہ ہمارا شیعہ کون ہے تو کچھ علامتیں میں بیان کیے دیتا ہوں، کچھ علامتیں ہیں جن سے تم ہمارے شیعہ کو پہچان سکتے ہو۔ یہ امام کے جملات، میں نے کہا یہی الفاظ تقریباً امیر المومنین کے بھی ہیں، اور یہی الفاظ امام صادق فرمایا کہ امتحنوا، امتحان کرو، آزماؤ، ان کو پہچانو، شیعتنا، ہمارے شیعوں کو، اندہ مواقیت الصلاۃ، نماز کے ٹائم پر۔ یہ امام فرما رہے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم آئے تو پہچان لو کہ ہمارا شیعہ کون ہے۔ اور اس کے بعد کیف محافظتہم علیہا، کہ کیسے وہ لوگ نماز کا خیال کرتے ہیں، کیسے انہیں نماز کا خیال ہوتا ہے۔ یہ امام کے الفاظ ہے، کیسے ان لوگوں کو نماز کی فکر ہوتی ہے، کیف محافظتہم علیہا، اس لیے کہ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل خود آل محمد ہوتے ہیں، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ امام زین العابدین سے بڑھ کر کوئی عزادار حسین نہیں ہو سکتا ہے، اسے معلوم ہے کہ امام سجاد سے بڑھ کر کوئی علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اسے معلوم ہے کہ امام سجاد عزادار بھی ہیں، علی کے چاہنے والے بھی ہیں، تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جتنے وہ عزادار تھے اتنے عبادت گزار بھی تھے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ جتنے وہ علی کے چاہنے والے تھے اتنے ہی ساجد بھی تھے، سجدہ کرنے والے بھی تھے۔ تو جب اسے معلوم ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلتے ہیں، یعنی ہم اپنی خوشی کو نہیں دیکھتے ہیں عزاداری میں، بلکہ آل محمد کے کردار اور عمل کو نگاہوں میں رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ یقین رکھیے کہ نماز بہرحال الحمدللہ ان بستیوں میں اور ان علماء کی رہنمائی میں الحمدللہ خدا کا شکر ہے ابھی بھی ہمارے ہاں اس پرآشوب دور میں بھی نماز کی اہمیت باقی ہے، اس لیے کہ اول وقت نماز پڑھ لینا یہ بھی ایک بہرحال اس پرآشوب دور میں جہاں ہزار طرح کے بہانے ہمارے سامنے ہوں اس میں اول وقت جا کے نماز پڑھ لینا یہ بھی ایک اہل بیت کا کرم ہے، آل محمد کا احسان ہے۔ ابھی آپ نے مکمل تقریر سنی ہے کہ اگر توجہ اللہ ہو سمجھ لیں کہ ہم نے آل محمد کو پہچانا ہے، اگر اللہ کی طرف دھیان ہو تو سمجھ لیں کہ ہم نے اہل بیت کو پہچانا ہے۔ اور ان ساری چیزوں میں اتنا کہنے کا حق ہے کہ علی کا چاہنے والا کہتے ہی اسے ہے کہ جو جانتا ہے کہ علی ہی باب اللہ ہے، جب باب اللہ پر ہم آ جاتے ہیں تو ہمیں خدا کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ آل محمد ابواب اللہ ہے، ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ علی باب اللہ ہے، اور یہیں پر جملہ عرض کر جب علی باب اللہ ہے تو ہم اگر علی سے مانگتے ہیں تو اللہ سے ہٹ کے نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہمیں معلوم ہے کہ جس دروازے سے اللہ دیتا ہے اس دروازے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔
تو جب یہ باب اللہ ہے تو ان کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں، ہمیں ان کے ذریعے سے خدا کی معرفت، جب خدا کی معرفت ہوتی ہے تو فرش عزا پر آنے والا جانتا ہے کہ ہم اس فرش پر اپنے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ حسین ابن علی کے لیے آئے ہیں، اور حسین ابن علی کے لیے آئے ہیں۔ حسین ابن علی نے یہی تو جملہ کہا تھا کہ میں نے اسی عظمت نماز کو بتانے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اور جب مولا کائنات جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، یا بعض روایات میں جنگ صفین میں، اس شب میں جو گھمسان کی جنگ تھی، اس وقت امیر المومنین نے مصلی بچھا دیا۔ کسی نے سوال کیا، یا علی یہ کون سا ٹائم ہے نماز پڑھنے کا؟ تو مولا کائنات نے جواب دیا تھا، اور یہ بھی نگاہوں میں رہے کہ سامنے کون سا لشکر تھا۔ اس وقت علی نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں۔ یعنی علی ابن ابی طالب کا جملہ تھا کہ میں اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے جنگ کر رہا ہوں۔ امام حسین نے عصر عاشور 9 محرم کو جب شام کو جملہ کہا ہے، ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت لے لو، انی احب الصلاۃ اللہ، میں اللہ کے لیے نماز سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی آخری لمحات میں امام حسین کے جملات تھے، میں نماز سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ جب امام حسین کو نماز سے محبت ہے، الحمدللہ ہمارے ہاں بھی نوجوانوں کو احساس ہے کہ نماز سے عشق پایا جاتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جو چیزیں آج ہمیں ان شیطانی افکار سے بچا سکتی ہیں وہ یا تو مصلی ہے یا فرش عزا ہے۔ یقین رکھیے کہ آج کے اس پرآشوب دور میں جو چیزیں ہم کو اور ہمارے بچوں کو بچا سکتی ہیں وہ یا تو مصلی ہیں یا یہی فرش عزا ہے، اور جتنا ہم اس سے وابستہ ہوں گے اتنا ہی ہم غلط افکار سے محفوظ رہیں گے، اتنا ہی ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے، تو اب بہرحال بات طولانی نہ ہو، میں نے جو عرض کیا کہ اولاً شیعہ کا ایک مفہوم پیغمبر کے زمانے سے، یہ جو ہم لوگ مذہب جعفری ہیں، مذہب جعفری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام صادق نے اس کو بنایا ہے، بلکہ صرف مقصد یہ ہے کہ امام جعفر نے اسی مذہب کو جو نبی لے کر آئے تھے، حالات سازگار ہونے کی بنیاد پر دوبارہ حیات عطا کی تھی۔ چونکہ امام صادق نے نبی کے لائے ہوئے دین کو دوبارہ زندہ کیا تھا، لہذا اس دین کو مذہب جعفری کہا جاتا ہے۔ یعنی صرف مقصد پیغمبر کے نواسے نے اسے حیات عطا کی ہے، زندگی عطا کی ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ امام صادق نے اپنا کوئی فتویٰ بیان کیا ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ امام صادق نے اپنا کوئی دین بیان کیا ہے، ہمارا عقیدہ تو نبی کے سلسلے میں بھی نہیں ہے کہ نبی نے اپنا دین بتایا ہے، نبی نے بھی وہی بتایا ہے جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ تو چاہے علی اور اولاد علی ہوں، انہوں نے وہی بتایا ہے جو حکم خدا تھا، وہی بتایا ہے جو دین خدا تھا۔ لہذا امام صادق نے مذہب ایجاد نہیں کیا ہے، بلکہ اس مذہب کو بچایا ہے، اس مذہب کو زندہ کیا۔ اور اس کا راز بھی یہ تھا، چونکہ وہ زمانہ ایسا ہے کہ جہاں پر جو اسلام دشمن بڑی طاقتیں اس دور میں سامنے آئی تھیں، جن میں بنی امیہ و بنی عباس کی طاقتیں تھیں، اور ہر دور میں دین اسلام کے خلاف یہ طاقتیں کھڑی رہیں۔ اور اس کا ایک المیہ اور کمال اور قابل افسوس پہلو یہ ہے کہ پوری اسلامی تاریخ میں نبی کی زندگی سے لے کر آج تک اسلام کو اتنا نقصان ان لوگوں سے نہیں پہنچا ہے کہ جو لوگ کھل کر اسلام کے مقابلے پر آئے، جتنا نقصان ان لوگوں سے پہنچا ہے کہ جن لوگوں کے چہروں پر نقابیں ڈال کر مسلمان بنانے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ یعنی یہ بھی غور کیجئے گا، یعنی جنہیں نقابیں ڈال کر مسلمان بنایا گیا، ان میں سے بہرحال اب یزید جیسے افراد، انصاف سے بتائی یزید سے اسلام کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ اب یہی معاملہ بنی عباس میں بھی ہے، بہت سے حکمراں تھے جنہوں نے بنام اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، اور یقین رکھیے کہ اتنا نقصان غیر سے نہیں ہوتا ہے جتنا گھر والے سے ہوتا ہے، اس لیے کہ دوسروں کو اتنا موقع نہیں ملتا ہے نقصان پہنچانے کا جتنا گھر میں آنے والے کو موقع ملتا ہے نقصان پہنچانے کا۔ تو یہ معاملہ معمولی نہیں ہے، لہذا ایسی طاقتیں جب رہی ہیں اس دور سے اہل بیت گزرے ہیں۔ لیکن چھٹے امام کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ 132 ہجری میں، چونکہ امام کی شہادت 148 ہجری ہے، اور 148 ہجری گویا وہ دور ہے کہ جب بنی عباس کی حکومت مضبوط ہو چکی ہے۔ 132 ہجری میں بنی عباس کی حکومت آئی ہے، اور اس سے پہلے بنی امیہ کی حکومت ہے۔ اس دور میں یہ دو طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، ایک اپنی حکومت کو بچانا چاہ رہا تھا اور دوسرا اس حکومت کو ہتھیانا چاہ رہا تھا۔ تو کبھی کبھی جب دو باطل طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تب پبلک کو تھوڑا موقع ملتا ہے اچھے دن دیکھنے کا، ورنہ اس
غلط فہمی میں پبلک رہتی ہے کہ ہمارے اچھے دن آئیں گے، لیکن اچھے دن اس وقت آتے ہیں کہ جب دو طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، اس وقت تھوڑی بہت انسان کو فرصت ہوتی ہے، تھوڑا بہت انسان کو موقع ملتا ہے اور خود کچھ سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہاں پر ایک جملہ عرض کروں کہ جہاں پر سوچنے کا انسان کو موقع ملتا ہے، کم از کم انسان کی انسانیت یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں نقصان کہاں سے ہوتا ہے، ہمیں نقصانات کہاں سے ہوتے ہیں، ہمارا دین ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، ہماری شریعت کیا پیغام دیتی ہے۔ اور پھر یہ جملہ یقین رہے، میں نے بعض جگہوں پر عرض بھی کیا ہے کہ ہم تو کربلا سے وابستہ ہیں۔ کربلا میں امام حسین نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ یزید نے جب بیعت مانگی ہے تو امام نے فرمایا تھا کہ میں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ جبکہ غور کرنے کی چیز ہے کہ جھگڑا اور لڑائی اور مقابلہ یزید سے ہے، لیکن امام حسین جب نکلے ہیں یزید سے جنگ کے لیے تو یہ کہتے ہوئے گئے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ بھائی آپ کا مقابلہ یزید سے ہو رہا ہے، آپ سے بیعت یزید مانگ رہا ہے، آپ کے مقابلے میں یزید آیا ہے، آپ سے جنگ یزید چاہ رہا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ یہ امام حسین کا جملہ تاریخ کے سنہرے حروف سے لکھنے والا ہے۔ امام حسین نے یوں ہی نہیں کہا تھا، بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ میں آج امت کی اصلاح کے لیے اس لیے جا رہا ہوں کہ اگر امت کے اندر شعور پایا جاتا تو یزید جیسے فاسق و فاجر کو ہمت نہ ہوتی اپنے کو حاکم اسلامی کہنے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یزید کی غلطی نہیں ہے، بلکہ اس امت کی غلطی ہے جس نے اتنا موقع فراہم کیا کہ یزید سر پہ چڑھے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی غلط لوگ خود سے نہیں چڑھتے ہیں، بلکہ لوگوں کا عدم شعور ہوتا ہے جو غلط لوگوں کو موقع دیتا ہے سر پہ چڑھنے کا۔ تو اتنا تو شعور ہونا چاہیے کہ ہمیں کسے سر پہ بٹھانا ہے۔ اور پھر یہاں پر مفاد کی جہاں تک بات آئے، اپنے مفاد کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ دین کے مفاد کو دیکھنا ہے۔ آج جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں، اس میدان میں ہم آتے ہیں تو ہر آدمی کو اپنی مصلحتیں نظر آتی ہیں، اپنے مفاد نظر آتے ہیں۔ ہم تو اس در سے وابستہ ہیں جنہوں نے اپنے کو قربان کر دیا ہے، دین کو بچایا ہے۔ آج ہم لوگ دین کو قربان کر کے اپنے کو بچانا چاہتے ہیں۔ وہ علی والا نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے کو بچانے کے لیے دین کو قربان کر دے۔ سچا علی والا وہی ہوتا ہے خود قربانی دے دیتا ہے لیکن اپنے دین و مذہب پہ آنچ نہیں آنے دیتا ہے۔ ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا پیغام کیا ہے؟ اگر شیعت کی بات ہے، شیعت کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ شیعت کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام پہ وقت پڑ جائے تو اپنا گلا کٹا دو لیکن اسلام پہ آنچ نہ آنے دو۔ شیعت کا مطلب ہے کہ اگر وقت پڑ جائے تو دین کو بچا لو چاہے تمہیں قربانی دینا پڑ جائے، تم مذہب کی حفاظت کر لو چاہے کتنے بڑے مرحلے سے تمہیں گزرنا پڑ جائے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ شیعت کا ایک مفہوم جو پیغمبر کے زمانے سے ہے، یعنی جو امیر المومنین کو اپنا مقتدا، اپنا آئیڈیل، اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ علی کے شیعہ ہیں۔ اور اسی میں ایک لفظ بھی ہے، دوسرا لفظ جو ہمارے ہاں مذہب اہل بیت، یعنی اہل بیت کے چاہنے والے، یا ایک اور لفظ ہے مذہب امامیہ، یعنی جن کا عقیدہ امامت کے اوپر ہے۔ یا اسی طریقے سے اسی مذہب کے لیے، مذہب شیعہ کے لیے، یعنی اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے ختم کرتے ہوئے کہ علی والا اسے کہتے ہیں یا شیعہ اسے کہتے ہیں جو صرف خدا کو مانتا ہے۔ بس آخری جملہ ہے کہ شیعہ اسے کہتے ہیں جو صرف خدا کو مانتا ہے، اور شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاں توحید کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا ہے۔ شیعہ اس کو کہتے ہیں جو خدا کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا ہے۔ شیعہ اس کو کہتے ہیں جو خدا کو مانتا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ شیعہ اسے کہتے ہیں جس کے نگاہ میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ شیعہ اسے کہتے ہیں جو اپنے معبود کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ شیعہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں مانتا ہے۔ ہاں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو مانتا ہے، اسی کو مانتا ہے جسے اللہ منواتا ہے، اسی کو مانتا ہے جسے اللہ منواتا ہے۔ لہذا ایک جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں، ماننا آج کے معاملات میں بہت سی چیزیں شاید صراحت سے نہ کہی جا سکیں، لیکن بہرحال سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر بہت سے الزامات بھی ہوتے ہیں اور بہت سی باتیں لوگ مخالفت میں نے اسی لیے عرض کیا ابتدائی میں کہ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے بلکہ ایک صحیح بات پہنچانا مقصود ہے، اور ہر ایک کو اپنے مذہب کے بارے میں اپنی بات کہنے کا حق ہے کہ بھئی ہمارا مذہب یہ ہے۔
مذہب شیعہ یہ ہے، مذہب اہل بیت یہ ہے، آل محمد کا دین یہ ہے، اور میں نے کہا کہ میں دعوے سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں دین وہی ہے جو پیغمبر لے کر آئے، اور قیامت تک اسی دین کو باقی رہنا ہے۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، یعنی قیامت تک اس دین میں ذرہ برابر کمی و زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ایک نظام ہے، نظام مرجعیت، نظام مرجعیت کا مطلب اصل ہے کہ جس طریقے سے پیغمبر کے بعد اس معتبر ذریعے کو پہچانو جو تمہیں اللہ کے دین تک پہنچا سکے، تاکہ اپنی فکر کے ذریعے سے جن لوگوں نے دین ایجاد کیے ہیں اس سے اپنے کو بچا سکو۔ تم در اہل بیت پر اس لیے آؤ تاکہ تمہیں اللہ کا دین مل سکے، تم علی کے دروازے پر اس لیے آؤ تمہیں نبی کا پیغام مل سکے، تم علی کے دروازے پر اس لیے آؤ تاکہ علی کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکو۔ تو جس طریقے سے نبی کے بعد علی اور اولاد علی کا پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں الہی دین مل جائے، اسی طریقے سے غیبت کے زمانے میں بھی کوئی ایک معتبر ذریعہ پہچاننا ضروری ہے جو ہمیں خدا تک پہنچا رہا ہو، جو ہمیں الہی دین سے آشنا کر رہا ہو۔ لہذا بہرحال وقت نہیں ہے، مرجعیت و تقلید اور اجتہاد کا اصل مفہوم ہمارے ہاں صرف اتنا ہے کہ غیبت کے زمانے میں اگر آپ کو اللہ والا اسلام چاہیے تو پھر ادھر ادھر نہ بھٹکیے، بلکہ جو معتبر راستہ آپ کو علی تک پہنچائے اس راستے پر آئیے تاکہ آپ کو اللہ کا دین مل سکے۔ لہٰذا یہ بھی اجتہاد کے سلسلے میں خلاصے کے طور پر ایک جملہ عرض کروں کہ مجتہد یا تقلید کا اصل مفہوم صرف اتنا ہے کہ جب آپ کے پاس علم نہ ہو کہ آپ اللہ کے دین کو پہچان سکیں تو کسی عالم سے پوچھئے کہ اللہ نے غدیر میں کون سا اسلام مکمل کیا تھا۔ اسی صاحب علم سے پوچھنے کو ہمارے ہاں تقلید کہتے ہیں، صاحب علم سے معلوم کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ تقلید کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اللہ والے دین سے دور نہ ہونے پائیں۔ تقلید کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے غدیر میں شریعت مکمل کر دی ہے اس غدیری شریعت سے آپ دور نہ ہونے پائے۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام غدیر میں مکمل ہو گیا ہے اس مکمل اسلام تک پہنچنے کا آپ کے سامنے کوئی راستہ ہو۔ جب اسلام تک پہنچنے کا راستہ ہو تو آج ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس راستے کو پہچانیں، کون ہے جو ہمارے مذہب کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور یقیناً یہ ایسا سلسلہ رہا ہے جنہوں نے اپنے گلے کٹائے ہیں لیکن اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی ہے۔ اور یہ صرف اہل بیت کا کمال نہیں ہے بلکہ اہل بیت کے راستے پر جو آ گیا ہے، جس نے در آل محمد پر سر جھکا دیا ہے، اس کا بھی کمال یہی ہے کہ اس نے گلے کٹا دیے ہیں لیکن دین پہ آنچ نہیں آنے دی ہے۔ آج آل محمد کا نام لینے کا مطلب خالی زبان پر نام نہ ہو بلکہ ہمیں اس دین کی عظمت کا بھی احساس ہو کہ جسے اہل بیت نے گلے کٹا کر بچایا ہے۔ اور الحمدللہ ان بستیوں میں ابھی اس حد تک قلبی طہارت پائی جاتی ہے کہ نام اہل بیت آتے ہی جس طریقے سے فضائل میں انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے اسی طریقے سے اہل بیت کے مصائب سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ بھی انسان کے قلب کی طہارت کی علامت ہے۔ ہم دعا کریں کہ ہماری قلبی طہارت باقی رہے تاکہ نام حسین آتے ہی ہمارے آنکھوں میں آنسو آ سکیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے حسین ابن علی نے دین کے لیے گلا کٹایا ہے، شریعت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اور ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، حسین ابن علی اپنے مادر گرامی کے نقش قدم پر چلے ہیں۔ خواتین اور عورتیں آسان نہیں ہوتا ہے اس حد تک قربانیوں کو میدان میں قدم رکھ دیں۔ جناب سیدہ نے جس قربانی کے میدان میں قدم رکھا ہے وہ قربانی کا میدان جو ہی نہیں تھا بلکہ بنت نبی نے بھی قربانی کے میدان میں اس لیے قدم رکھا تھا کہ اگر اللہ نے نبی کے ذریعے اسلام کو پیش کیا ہے تو اس اسلام پر آنچ نہ آنے پائے۔ اسلام کو اس لیے پیش کیا ہے، بچایا ہے تاکہ اس اسلام کی حفاظت ہو سکے۔ یقین رکھیے جناب سیدہ کی قربانی صرف اس لیے تھی کہ نبی کے دین پہ آنچ نہ آنے پائے، نبی کی شریعت پہ آنچ نہ آنے پائے، اللہ کے دین پہ آنچ نہ آنے پائے۔ اگر اللہ نے اس دین تک پہنچنے کا کوئی راستہ غدیر میں نبی کے ذریعے بتایا ہے تو دنیا اس راستے کو پہچان سکے۔ جناب سیدہ کی شہادت کا مقصد یہ تھا کہ دین کو پہچانو اور دین تک کون تمہیں لے جا سکتا ہے اسے پہچانو، یعنی اسلام کو بھی پہچانوایا ہے اور کون صحیح اسلام بتا سکتا ہے اسے بھی پہچانوایا ہے۔ اور اسی لیے جب شہادت کی بات آئی، قربانی کی بات آئی، نبی کی بیٹی نے اپنی جان دینا گوارا کیا لیکن اللہ کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی ہے۔
آج اگر ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم تک اسلام پہنچا ہے ان کی قربانیوں کے صدقے میں، ورنہ اتنا یقین رکھیے کہ اگر نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی علی و فاطمہ نے امتحان کے میدان میں قدم نہ رکھا ہوتا تو شاید اسلام نام تو باقی رہتا لیکن اسلام محمدی ختم ہو جاتا۔ یہ احسان ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، یہ احسان ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، جنہوں نے خود قربانی دینا گوارا کیا لیکن اللہ کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی ہے۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے کو بچا سکتے تھے۔ انصاف سے بتائیے، اگر علی خاموش بیٹھے رہتے، اگر جناب سیدہ خاموش بیٹھی رہتی تو خود تو بچ جاتی ہیں، یعنی اگر جناب سیدہ خاموش بیٹھی رہتی تو خود تو بچ جاتی ہیں، امیر المومنین کہیں اور چلے جاتے تو خود تو بچ جاتے، لیکن علی نے اپنے کو نہیں بچایا ہے، فاطمہ نے اپنے کو نہیں بچایا ہے، جب کہ اپنے کو بچا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے کو قربان کیا ہے، اللہ کے دین کو بچایا ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے۔ آپ پوری اسلامی تاریخ پڑھیے، تنہا نبی کا گھرانہ وہ ہے، تنہا علی کا گھرانہ وہ ہے جنہوں نے وقت پڑھنے پر اپنے گلے کٹائے ہیں لیکن اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی ہے، جنہوں نے وقت پڑھنے پر اپنی قربانیاں دی ہیں لیکن اسلام کو مٹنے نہیں دیا ہے۔ ایک عزیز کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، ایک خاتون کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے۔ تصور کیجئے کہ جب بھی ہمارے ہاں کسی خاتون کا تصور آتا ہے، آدمی اپنے کسی عزیزہ کو قبر تک پہنچاتا ہے تو سب سے پہلے جس کا تصور آتا ہے وہ جناب سیدہ ہیں۔ اور ایسے موقع پر سوچئے کہ جب ہمارے ہاں خواتین کے جنازے اٹھتے ہیں تو کس شان سے اٹھتے ہیں، جب ہمارے ہاں کسی عورت کا جنازہ جاتا ہے تو کس شان سے جاتا ہے۔ ہم لوگ جب خواتین کے جنازوں کو اٹھاتے ہیں تو کس شان سے، کس احترام سے اٹھاتے ہیں۔ ایسے موقع پر سوچئے جس نے دین کو بچایا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ آج اگر کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو بڑی شان سے اٹھتا ہے، لیکن مدینے میں ایک جنازہ جس وقت اٹھا ہے وصیت کر کے گئی تھی، اے علی میرے جنازے کو رات میں اٹھائیے گا، اے علی میرے جنازے کو رات میں دفن کیجیے گا۔ ایک سوال کرتا ہوں، انصاف سے بتائیے کہ اگر کوئی رات کے سناٹے میں آپ کی بستی میں چھپ کر اپنے کسی عزیز کو دفنا رہا ہو تو کیا آپ یہ سوال نہیں کریں گے کہ اکیلے میں چھپ کر اپنے عزیز کو کیوں دفنا رہے ہو؟ کیا اس جانے والے کا کوئی جرم تھا جس کی وجہ سے تنہائی میں دفن کر رہے ہو؟ کیا اس کی کوئی خطا تھی جو چھپا کے دفن کر رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان سناٹے میں تنہائی میں دفن کرتا ہے اسی وقت دفن کرتا ہے کہ جب کوئی راز ہوتا ہے جسے چھپانا چاہتا ہے، یا عام زبان میں کہوں کوئی جرم ہوتا ہے جسے چھپانا چاہتا ہے۔ معاذ اللہ نبی کی بیٹی کا جرم کیا تھا؟ معاذ اللہ علی ابن ابی طالب کا جرم کیا تھا کہ نبی کی بیٹی کو علی نے رات کے سناٹے میں اکیلے میں دفن کیا؟ عزیزو، اگر کوئی جرم تھا، صرف جرم یہ تھا کہ نبی کی بیٹی نے اپنے کو قربان کر دیا ہے لیکن نبی کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی۔ نبی کی بیٹی کا اگر کوئی چیز جرم بنی ہے تو یہی جرم بنا ہے کہ نبی کی بیٹی نے اس راستے کو پہچانوا دیا جو اسلام تک لے کر جا رہا تھا، اور ان راستوں سے آگاہ کر دیا ہے جن راستوں پر چاہ کر انسان ضلالت و گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ صرف نبی کی بیٹی کا جرم تھا کہ اسلام کی حفاظت کی ہے، توحید کی حفاظت کی ہے، اور اسی توحید و اسلام کی حفاظت کا بدلہ کیا ملا؟ دروازے میں آگ لگی ہے۔ آپ کی اس بستی میں اگر کسی ایک عام آدمی کے دروازے کے اوپر کوئی لکڑی لے کر چلا جائے اور آگ لگانے لگے تو پورا گاؤں جمع ہو جائے گا، پوری بستی جمع ہو جائے گی۔ یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ یہ کیا تم ظلم کر رہے ہو؟ ولو سامنے والے کا کوئی جرم بھی ہو تب بھی آدمی کہے گا تمہارا اختلاف فلاں سے ہے، تم گھر کو کیوں آگ لگا رہے ہو؟ یعنی آج اگر کسی عام آدمی کے گھر میں بھی آگ لگائی جائے تو ہر ایک کھڑا ہو جائے گا، کوئی مذہب و مسلک نہیں دیکھے گا۔ آپ سوچئے نبی عظیم الشان، نبی جیسی عظیم الشان ذات گرامی ہو، اس کی بیٹی کے دروازے پر جہاں پر نبی نے 6 مہینے آ کر سلام کیا ہو، آ کر اس کی عظمت کو بیان کیا ہو، اسی دروازے کے اوپر آگ و لکڑیاں جمع ہو، کوئی ایک آ کر یہ پوچھے کہ کیوں نبی کے دروازے کو جلا رہے ہو؟ ہاں، جب نبی کی بیٹی نے آ کر پوچھا ہے کیا اس دروازے میں آگ لگا دو گے جو نبی کا دروازہ ہے، کیا اس گھر کو جلا دو گے جس میں نبی کے نواسے موجود ہیں؟ تو جواب یہ تھا کہ ابو الحسن کو نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اور صرف کہا نہیں گیا بلکہ اس دروازے میں آگ لگی ہے۔ عزیزو، جس وقت دروازے میں آگ لگی ہے، یہ جلتا ہوا دروازہ نبی کی بیٹی پر گرا، اور میں صرف یہاں تک اس لیے لے کر آیا کہ آپ سب بھی، ابھی 2 مجلسیں تھیں اتفاقاً، دونوں خواتین کے اصالہ ثواب کی مجلسیں تھیں۔ ناموس کی جب بات آ جائے
انسان شاید اپنے اوپر پڑنے والی ہر طرح کی مصیبتوں کو برداشت کر لے، لیکن اگر غیرت دار ہے تو ناموس کے لیے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ناموس کی اگر بات آ جائے، آپ انصاف سے بتائیے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا کوئی بھی مسلک و مذہب ہو، کیا آپ کے سامنے اگر آپ کی خاتون پر کوئی ہاتھ اٹھائے تو آپ برداشت کر لیں گے؟ کیا آپ کے سامنے کوئی آپ کی خاتون پر ظلم اٹھائے تو آپ برداشت کر لیں گے؟ آپ کے سامنے کوئی آپ کی خاتون کے سامنے آسان چیز نہیں۔ آپ تاریخ جا کر دیکھیے کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ تمام سلوک علی کے سامنے ہوئے ہیں۔ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ یہی تو علی کا امتحان تھا۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ علی ابن ابی طالب کا احسان کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب معمولی ذات نہیں ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب چاہتے تو تلوار اٹھا کر فاطمہ زہرا کو بچا سکتے تھے۔ اگر علی ابن ابی طالب چاہتے تو تلوار اٹھا کر نبی کی بیٹی کو بچا سکتے تھے، لیکن ایک جملہ تاریخ میں ملتا ہے، علی نے فرمایا تھا میرے سامنے دو راستے بچے۔ علی کے سامنے دو راستے تھے، یا تو فاطمہ کو بچا لیں یا نبی کے لائے ہوئے دین کو بچا لیں۔ علی کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو نبی کے اسلام کو بچا لیں یا نبی کی بیٹی کو بچا لیں یا فاطمہ زہرا کو بچا لیں۔ علی نے فاطمہ کی شہادت برداشت کر لی، لیکن اسلام کو مٹتے دیکھنا گوارا نہیں کیا ہے۔ یہ علی کا احسان معمولی نہیں تھا۔ ایک غیرت دار کے دل سے پوچھئے کہ اگر اس کے سامنے کوئی دروازے میں راگ لگا دے، انسان اپنی قربانی دے دے گا لیکن گھر کے ناموس کے اوپر ظلم برداشت نہیں کرے گا۔ علی کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا۔ فاطمہ زہرا نگاہوں کے سامنے ہے، جلتا ہوا دروازہ گرا ہے، شکم میں جناب محسن کی شہادت ہوئی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہیں، پہلو ٹوٹا ہے۔ علی یہ سب کچھ دیکھ رہے، صرف اس لیے خاموش ہیں کہ نبی کا دین زندہ رہ جائے، نبی کا اسلام زندہ رہ جائے۔ عزیزو، یہی علی تو ہے۔ جب فاطمہ زہرا کے جنازے کو لے کر قبر کے پاس آئے تو ایک حسرت بھرا جملہ کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کی امانت کو اٹھا تو لیا ہے، قبر میں کیسے اتاروں؟ دو ہاتھ نمودار ہوتے ہیں۔ اے علی، میری امانت میرے حوالے کر دو۔ علی نے امانت حوالے کی، لیکن شاید یہ درد دل کیا ہو، اے اللہ کے رسول، علی شرمندہ ہے کہ علی کی نگاہوں کے سامنے فاطمہ ستائی گئی ہے۔ اے اللہ کے رسول، علی شرمندہ ہے چونکہ فاطمہ کے سامنے، علی کی نگاہوں کے سامنے فاطمہ کے شکم میں محسن شہید ہوئے ہیں، لیکن ایک جملہ تو کہا ہوگا، اے اللہ کے رسول، اتنا تو اطمینان ہے کہ فاطمہ شہید تو ہو گئی لیکن آپ کی زحمتوں پہ پانی نہیں پھرا۔ اے اللہ کے رسول، فاطمہ کی شہادت تو ہو گئی لیکن توحید الہی بچ گئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔